جو ہیں کرن سجاد رانا صاحب، ان کا رات فون آیا اور 10-15 منٹ گفتگو ہوتی رہی، اور انہوں نے کہا کہ جنرل صاحب نے بہت صمیم قلب سے آپ کا شکریہ ادا کیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پھر پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون کام کرنے والے ہیں. میں نے بتایا آپ کا، قاسم علی قاسمی صاحب کا، علامہ حسن مخدوم صاحب کا اور ساتھیوں کا. میں نے کہا یہ ہم وحدت امہ کے حوالے سے کام کر رہے ہیں، اور بین المذاہب کے حوالے سے بھی آپ ہمیں اکثر کبھی کسی گردوارے میں، کبھی کسی مندر میں آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ان کا یہ تھا کہ شاید چیف صاحب کی ملاقات کا اندیا دے رہے تھے. تو یہ میں سمجھتا ہوں ان کی والدہ کا روحانی تصرف. 8 سال سے ہم کنٹینیو ان کی والدہ کے لیے اہتمام کرتے ہیں. تو تلاوت کلام مجید فرقان حمید کے لیے آپ جناب کارروائی شروع کروائیں. تلاوت، نعت، اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم. مفتی سید عاشق حسین صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے آج کی غرض و غایت بیان کر دی ہے. قومی مرکز شاہ جمال میں گئے تو وہاں میں نے علامہ امجد علی عابدی صاحب سے قرآن سنا، اور میں نے انہیں کہا کہ میں نے پہلی مرتبہ، بہت کم موقع ہوتا ہے کہ امام بارگاہوں میں کسی واعظ یا خطیب کو ہم سنیں، ہم اپنی سنا کر زیادہ تر کوشش کرتے ہیں چلے جانے کی. تو انہوں نے واقعتاً رات قرآن بیان کیا. تو امام عالی مقام کو تمام مکاتب فکر، پاکستان میں بسنے والے 4 اور پوری دنیا میں بسنے والے انگنت مسالک اپنے اپنے انداز سے مناتے ہیں، اور ہمارے اہل تشیع بھائی مصائب پڑھتے ہیں، اور ان مصائب میں ان کا عقیدہ اہل بیت کے غم میں شریک ہونا عبادت تصور کیا جاتا ہے. لیکن ہم کس طرح غم مناتے ہیں، یا ہم امام عالی مقام کے اس درس حریت سے کس طریقے سے ان کی جرت اور بہادری کو بیان کرتے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کائنات میں سب سے مضبوط دلیر اگر کوئی جرنیل آیا ہے تو وہ امام حسین، امام عالی مقام. اس سے بڑا جرنیل، اس سے بڑا سپہ سالار جو ہے ہم نہیں دیکھتے. اس لیے کہ اگرچہ ان کے دائیں یا بائیں کندھے پر حافظ کاظم رضا صاحب یا ان کی جیب پر جنرل محمد ضیاء الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ کی طرح کوئی تمغے نہیں لٹک رہے تھے، بغیر تمغوں کے اور بغیر چھڑی کے اگر کسی اس وقت کی سپر پاور سے ٹکرانے کے لیے کوئی جا رہا تھا تو اس کا نام امام حسین، امام علی مقام، جو ہزاروں کی تعداد میں فوجوں سے ٹکرانے کے لیے جا رہا ہے. اس سے بڑا جرنیل کون ہو سکتا ہے جو پوری جرت کے ساتھ، پوری بہادری کے ساتھ نکلتا ہے اور مقابلہ جا کر کرتا ہے. اور حافظ کاظم رضا صاحب کی تائید چاہتے ہوئے میں چونکہ اس کے بعد گفتگو نہیں کروں گا، مجھے کہا گیا ہے کہ آپ نے چلانا ہے، پھر میں نے اتنا نام لینا ہے کہ چودھری صغیر عباس صاحب آپ خطاب کریں. تو میں نے چونکہ چھوٹے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی گفتگو پہلے کرتے ہیں، اور جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کا خطاب آخر کے اندر ہوتا ہے. امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ علیہ الصلاۃ والتحیہ، ہمیں دونوں کہنے کی اجازت ہے، ہمیں کوئی روک نہیں سکتا. ہم جیسے کہیں، جس طرح کہیں، کوئی قدغن نہیں ہے، کوئی کسی کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتا، کوئی کسی سے محبت کا اظہار جو ہے وہ اسے چھپا نہیں سکتا. تو آج ان تمام مکاتب فکر کے علماء اور مشائخ کی موجودگی میں یہ بات کہوں گا کہ تاریخ انسانی اٹھا کر دیکھیں کہ اس میں سب سے بڑا جرنیل، چونکہ آج یہ 2 جرنیلوں کی نسبت سے یہ پروگرام مفتی صاحب نے ترتیب دیا ہے، تو سب سے بڑے جرنیل جو ہیں وہ امام عالی مقام حضرت امام حسین ہیں،
جو بغیر کسی اسلحہ کے، بغیر کسی جنگ کی تیاری کے وقت کی سپر پاور کے ساتھ ٹکراتے ہیں اور پھر اس جنگ کو جیت کر دکھاتے ہیں۔ آج حافظ قادم رضا صاحب، میں مفتی سید عاشق حسین صاحب کی موجودگی، اکابر کی موجودگی میں اس کیمرے کے سامنے پوچھنا چاہوں گا کہ اس کربل کی جنگ میں فاتح کون ہے اور شکست خوردہ کون ہے؟ ظاہری طور پر وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ حسین کا سر کٹ گیا ہے، لیکن آج بھی حسین کا سر بلند ہے۔ تو آج حسینی لشکر کے ان ماننے والوں کو اور حسینی کہلانے والوں کو اپنے آپ کو، ان کی جو گردنیں ہیں وہ اٹھا کر چلنا چاہیے، اٹھا کر سیکھنا چاہیے۔ ہمیں اپنے بچوں کو سکھانا چاہیے کہ امام عالی مقام جو وقت کی سپر پاور سے ٹکرا گئے تھے بغیر کسی اسلحہ کے، اس کا نام حسین ہے اور اس لیے تم حسینی ہو۔ تو آج کے اس پروگرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی نصیب فرمائے، اور ہماری دعا ہے کہ جنرل صاحب کی والدہ محترمہ اللہ اس کے درجات بلند فرمائے، اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور ہمارے ملک پاکستان کو اللہ تبارک و تعالیٰ غیرت اور حمیت والے حسینی جرنیل نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں وہ جرنیل بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک جرنیل جو مسجد کے ممبر پر کھڑا ہوتا ہے اسے بھی جرنیل کہتے ہیں، وہ کسی جرنل سے کم نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ مصلی رسول پر کھڑا ہے، وہ مصلی حسین پر کھڑا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان دونوں محاذوں کو، یہ مصلی رسول اور میدان جہاد جو ہے، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی جو ہمارے جرنیل ہیں، اللہ غیرت والے، حمیت والے، بہادر اور جری جرنیل ہمیں نصیب فرمائے۔ میں درخواست کروں گا، خوبصورت تلاوت کرتے ہیں، خوبصورت آواز ہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو پیر کامل نہیں بنایا، ایک اچھا قاری بھی بنایا ہے، اور میرا حسین جو ہے وہ اچھا قاری بھی تھا، اچھا قاری نہیں تھا، بہت اچھا قاری تھا۔ اللہ اکبر۔ حسین جب قرات کرتا تھا، بڑے لوگوں کی قراتیں سنی ہوئی ہیں، تو حسین کی قرات ایک علیحدہ قرات ہے۔ بہرحال اس کے ان کے تو ایک ایک جملے پر لاکھوں گھنٹوں تقریر ہو سکتی ہے، کوئی بھی مقرر اپنی پوری زندگی میں بیان نہیں کر سکتا۔ تو میری مراد پیر کامل حضرت پیر اختر رسول قادری صاحب ہیں، کہ ان سے درخواست ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہمیں سنائیں، اور ان کے کلام میں، ان کی زبان میں بڑی برکت ہے۔ نہیں، وہ خطاب بھی کریں گے، تلاوت سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ کا خطاب جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِيَانِ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لَا يَبْغِيَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ صدق اللہ
تهذيب. حریت تھا کہ جس کی بنیاد پہ پاکستان کے لیے تحریک پاکستان میں کام کرنے والے شہداء نے کام کیا اور اپنی جانیں پیش کر کے پاکستان کو ہم تک پہنچایا، پاکستان کو بنایا۔ یہی جذبہ حریت ہے کہ جب پاکستان آرمی کے نوجوان ہندوستان کے مقابلے میں جب میدان میں اترتے ہیں، نعرہ تکبیر اور نعرہ حیدری لگا کے میدان میں اترتے ہیں، تو پاکستان آرمی کے سامنے آنے والی کوئی بھی قوت، کو ہندوستان ہو یا کوئی اور ہو، وہ کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اسی جذبے کو لے کر لاہور کی سڑکوں پہ کم و بیش 55 سال سے کام کر رہے ہیں، امن کے لیے، اتحاد اور وحدت کے لیے۔ میری مراد محترم علامہ حافظ سید کاظم رضا نقوی صاحب، وہ مفتی عاشق حسین صاحب کی انہی کو محبتوں کے حوالے سے گفتگو فرمائیں گے۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی وقولہ الحق الجزاء الاحسان الا الاحسان۔ محترم و معظم جناب مفتی عاشق حسین صاحب کی محبت ہر وقت ہر مقام پر موجود، یہاں سے برطانیہ تک پورے پاکستان میں ہر مقام پر ان کی پیاری آواز، اور آج کا خصوصی یہ اجتماع شہدائے کربلا کے لیے اور افواج پاکستان شہداء کے لیے، اور جنرل باجوہ صاحب کی والدہ کی برسی کے حوالے سے میں پہلے گزارش کروں گا کہ ان کے لیے فاتحہ پڑھ لی جائے تاکہ پھر اصل مقصد پورا ہو جس مقصد کے لیے ہم جمع ہیں۔ میں ان کی والدہ محترمہ اور دوسرے کون کہا تھا، بریگیڈیئر وحید گل صاحب کی والدہ کے ایصال ثواب اور تمام شہداء کی بلندی درجات کے لیے مل کر دعائے مغفرت کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر۔ بار الہ مرحومین کے درجات کو بلند فرما، خاص طور پر حاضرین جو موجود ہیں ان کے مرحومین کی مغفرت و بخشش آمین۔ شہداء اعلیٰ علیین میں ہیں، خالق کائنات شہدائے پاکستان خصوصاً افواج پاکستان کے شہداء کے درجات کو بلند فرما، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ جنرل صاحب کی والدہ صاحبہ کے لیے خصوصاً آج کا اہتمام، آج ان کی برسی۔ یزید بتاؤ، جس محمد کے نام کی آواز آئی ہے، یہ تیرا نانا ہے یا میرا نانا ہے؟ بس یہی کہنا تھا کہ فتح اسلام کا اعلان ہوا۔ بس دو باتیں عرض کروں گا، جس حسین نے ہمیں اسلام دیا، دین دیا، حلال و حرام کی تمیز بتائی، ماں بہن کی عزت بتائی، ہمیں چاہیے کہ اس محسن کا سلام کریں۔ اور میں سلام کرتا ہوں مفتی عاشق حسین کو کہ جنہوں نے آج اس ہستی کو سلام کرنے کا اہتمام کیا۔ اور ہمارے جرنیل گزشتہ ہوں یا موجودہ جرنیل ملک کی سرحدوں پر دھوپ میں، دریاؤں میں، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، ہر مقام پر یہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں، اور ہم یہاں بیٹھ کر گھروں میں اپنے کاروبار بھی کر رہے ہیں، آرام کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اور ہمیں اعلان ہوتا ہے آج علی حسین شہید ہو گیا، آج ناصر حسین شہید ہو گیا، آج یاسر عباس شہید ہو گیا۔ میں ان کرنلوں، جنرلوں، فوجیوں کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں کہ مائیں لاشیں اٹھا کر اپنے بچے کو سلوٹ کر کے کہتی ہیں، بچوں تم نے حق ادا کر دیا اس دھرتی کا۔ آج دو ہی سلام ہیں، ایک جنہوں نے ہمیں اسلام بچا کے دیا انہیں سلام ہے، اور ایک جو پاکستان کو بچا رہے ہیں انہیں ہمارا سلام۔ آج یہ تقریب
کربلا کے جن شہداء کے نام سے ہے، آپ شعیب صاحب شہداء کی اس فہرست میں ایک ایسا بھی شہید ہے، کربلا کے شہداء کی فہرست میں ایک ایسا بھی شہید ہے کہ جسے یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ تیر کھانے کے بعد رویا جاتا ہے یا ہنسا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ گزارش کروں گا محترم ڈاکٹر عبدالغفار رنداوا صاحب سے وہ کربلا کے شہداء کو اور پاکستان آرمی کے شہداء کو خراج تحسین پیش کریں، اور ان کے بعد آج کی تقریب کے آخری خطیب خطبہ صدارت دیں گے محترم جناب علامہ مشتاق حسین جعفری صاحب۔ نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث کا تعارف اور نام انہوں نے لیا، یہ ان کا پیار ہے اور یہ ان کی محبتیں ہیں۔ کیا خبر ہم نہ رہے، کیا خبر تم نہ رہو، کیا خبر ہم نہ رہے، کیا خبر تم نہ رہو، آؤ ایک کام کرے کربلا عام کرے، کربلا عام کرے۔ یزید سراسر بے حیائی، ظلم اور لوٹ مار کا نام ہے۔ حسین علیہ الصلوۃ والسلام سراسر تقوی، قربانی اور اثار کا نام ہے۔ دوستو، جبر کی طاقت، خیانت کی طاقت، ظلم اور بربریت کی طاقت، دہشت گردی اور خون ریزی کی طاقت یہ یزیدیت بنی، اور صبر کی جرت، عدل کا کردار، امن کا گہوارہ، امن کی خوشبو اور انسانیت کا زیور حسینیت بنی۔ دوستو، واقعہ کربلا دو سوچوں کا ٹکراؤ تھا۔ ایک سوچ یہ تھی کہ طاقت ہی حق ہے، یہ اس کا جراثیم، اس کا وائرس، اس کا بیکٹیریا آج بھی یزیدیت کی شکل میں زندہ ہے، اور حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی سوچ کا ٹکراؤ تھا۔ آپ نے فرمایا کہ طاقت ہی حق نہیں بلکہ حق ہی طاقت ہے۔ ماشاءاللہ، واہ واہ واہ، طاقت ہی حق نہیں بلکہ حق ہی طاقت ہے۔ دوستو، واقعہ کربلا کا تصور جب ہمارے ذہن کی دیواروں سے ٹکراتا ہے تو طبیعت پر ایک عجیب ہی کیفیت طاری ہو جاتی ہے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دل غم کے آنسو روتا ہے۔ شاعر پنجابی کا ہونے کی وجہ سے اپنے دل کی ترجمانی کرتے ہوئے شاعر کی زبانی کہہ دیتا ہوں، یہ بات خضر و مسیحا سے پوچھ کر تو دیکھ، یہ بات مفتی صاحب خضر و مسیحا سے پوچھ کر تو دیکھ، غم حسین ضروری ہے زندگی کے لیے، ضروری ہے زندگی کے لیے، زندگی کے لیے۔ یہ بات خضر و مسیحا سے پوچھ کر تو دیکھ، غم حسین ضروری ہے زندگی کے لیے، زندگی کے لیے، زندگی کے لیے۔ کمال ہے جی، کمال۔ یہ آیت درست آئے وہ آئے اور چھا گئے۔ کربلا نے جہاں ہمیں جذبہ حریت دیا ہے، کربلا نے جہاں ہمیں مظلومین کے ساتھ دینے کا عہد دیا ہے ہم سے، کربلا نے جہاں ہمیں عبادتوں کا درس دیا ہے، وہاں ایک درس اپنے رہبر سے عطا کا بھی ہے۔ کربلا نے ہمیں یہ بھی درس دیا ہے کہ اپنے رہبر و رہنما کا حکم مانا جائے۔ میدان کربلا میں حضرت عباس علمدار کا امام حسین علیہ السلام کے حکم اور اطاعت میں میدان جنگ میں جنگ کا نہ کرنا، اور فرات پہ قبضہ کر کے بھی پانی کا ایک قطرہ بھی نہ پینا، یہ امام حسین علیہ السلام کی عقیدت
एहतराम और उनकी अताअत की। आज पाकिस्तान आर्मी की कामयाबियों में बहुत सारी चीज़ें हैं, जिनमें एक चीज़ वही फलसफा अताअत है। पाकिस्तान आर्मी का एक सिपाही भी अपने बड़े के जर्नैल कर्नैल सिपह सलार का उसी तरह मकाम होता है जिस तरह मैदान करबला में हज़रत अब्बास अलमदार ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की अताअत की थी। आज 26 सितंबर जिस तरह मोहतरम मुफ्ती आशिक हुसैन साहब ने बताया कि पाकिस्तान आर्मी चीफ की वालदा की 8वीं बरसी है, उसी तरह मोहतरम जनाब नवाबजादा नजरुल्लाह खान बाबा जमहूरियत की बरसी भी है। बाबा जमहूरियत ने अपने गुफ्तगू में एक खूबसूरत जुमला फरमाया था बाबा शफीक भट्ट साहब के लिए कि बाबा शफीक भट्ट साहब जमहूरियत के कैदी हैं, ज़मीन के कैदी हैं। आज उनके लिए उनको भी खराज अकीदत पेश करते हैं, उनके दर्जात की बुलंदी की दुआ करते हैं। जिस तरह आप सब जानते हैं कि आज की ये तकरीर शोहदाए करबला के हवाले से है और शोहदाए पाकिस्तान आर्मी के हवाले से है। इसी अनवान को गुफ्तगू करने के लिए गुजारिश करूँगा मोहतरम अल्लामा मुश्ताक हुसैन जाफरी साहब, चेयरमैन आर्मी अमन इत्तेहाद कौंसिल पाकिस्तान। मेज़बान मजलिस जनाब मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन बुखारी साहब और हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा बुज़ुर्ग मोहतरम अल्लामा मुफ्ती हाफ़िज़ सैयद ख़ादिम रज़ा नक़वी साहब, जनाब मोहतरम बाबा शफीक भट्ट साहब, कासिम अली कासमी साहब, सगीर विरक साहब, एस.ए. जाफरी साहब, जनाब रंधावा साहब, जनाब मुफ्ती साहब, आज की तकरीब सैयद शुहदा मज़लूम करबला नवासे रसूल जिगर गोशा बतूल इमाम अली मकाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की याद में है। हर शख्स ने बारगाह सईद शुहदा में अपने ज़मीर का इजहार किया, अपने ज़मीर की आवाज़ को बुलंद किया। मैं यहाँ पर ये गुजारिश करूँगा कि सईद शुहदा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो ज़ात है वो किसी मसलक या किसी मज़हब का मखसूस सरमाया नहीं, आपकी ज़ात अक़दस पूरी इंसानियत का अजीम असासा है। इसलिए जोश ने कहा इंसान को बेदार कहो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे यहाँ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इतनी अजीम कुर्बानी पेश करके जिस कुर्बानी को इकबाल यूँ फरमाते हैं, गरीब व सादा और रंगी है दास्तान हरम, नहायत इसकी हुसैन इब्तदा है इस्माइल। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इतनी बड़ी कुर्बानी पेश की और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजूर खातम तक तमाम अंबिया की मेहनतों को इमाम मज़लूम करबला ने
اپنی عظیم قربانی پیش کر کے بچایا، اور جس کے لیے خوب شاعر کہتا ہے کرتی رہے گی پیش شہادت حسین کی، سرمدی یوسف آزادی حیات کا یہ سرمدی بالخصوص ہمارے پیارے مفتی عاشق حسین کی ان اداؤں کو، ان عادتوں کو، ان عمل کو خالق کائنات اپنی بارگاہ میں استحکام عطا فرما، کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ جامعہ بیت القرآن، یہ جو جناب فاطمۃ الزہرا کے نام پہ مسجد آباد کرنے والے مفتی عاشق حسین، خالق کائنات اہل بیت اطہار کے صدقے میں انہیں آباد و شاد فرما، اولاد کی خوشیاں نصیب فرما، تمام حاضرین کی دعاؤں کو قبول و منظور فرما، پاکستان کا استحکام فرما، پاکستان کے داخلی خارجی دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما۔ ہم سب کو مل کر پاکستان کے تحفظ کے لیے پیغام پاکستان، فتوی اسلام کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم اغفرہم وارحمہم برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد و آلہ المعصومین۔ جنرل معین الدین حیدر صاحب کا بیٹا برہان الدین اسپتال میں ہے، بیمار کربلا سید سجاد کے صدقے خالق کائنات انہیں صحت کاملہ واجلہ نصیب فرما۔ حاضرین کے گھروں میں جو مریض ہیں انہیں شفاء کامل واجل نصیب فرما۔ علامہ مشتاق حسین جعفری صاحب کو صحت کاملہ عطا فرما، پہلے کی طرح جوانی کی طرح یہ کردار ادا کر سکے۔ خداوند عالم کی ذات تمام حاضرین پر اپنی رحمتوں کا نزول۔ ہمارے ایک بڑے محسن کرنل سجاد رانا صاحب، کرنل سجاد رانا صاحب جو کہ لاہور ISPR کے کمانڈر بھی رہے اور جنرل باجوہ صاحب کے یونٹ فیلو بھی ہیں، جنرل صاحب کے ساتھ ایک فیملی ممبر کی حیثیت سے ان کی وابستگیاں ہیں۔ ان کی والدہ ماجدہ کے لیے بھی میں حافظ صاحب سے التماس کروں گا کہ کرنل سجاد رانا صاحب کی والدہ مرحومہ مقبولہ کے لیے بھی دعا فرمائیں۔ کرنل سجاد رانا کی والدہ ماجدہ اور دیگر تمام مرحومین جن کا بھی ذکر ہوا ان کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انک مجیب الدعوات، انک علی کل شیء قدیر، بحق محمد و آلہ المعصومین۔ جزاک اللہ۔